دعائیں بہت مانگنا چاہیے. میں نے حدیث کے شروع میں دیکھا کہ جو بہت دعائیں مانگے وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، اور جو نہیں مانگتا ہے وہی مردود الدعوات ہے. درس میں بیٹھنے کے لیے بھی دعا مانگے. صبح سنت پڑھ کر فجر کی جماعت تک بہت وقت ہے، دعائیں مانگے. ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. دعا میں حیث ذکر بھی دعا ہے. بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے خوب دعائیں مانگے. دعائیں مانگتے رہے، آپ دیکھو دل خوش رہے گا، بس باغ و بہار ہو جائے گا. صبح اٹھ کر کے ابھی وضو کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس دوران بھی خصوصی ذکر و دعا کر لیں. کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تو اس رزق کے شکر کی توفیق دے. اللہ میرے بھی لنگر اور اسی طرح خزانے جاری فرمائے. کھانے سے فارغ ہو کر یا اللہ اس پر عبادت کی توفیق دے. خدا تیرے ہر لمحے اور ہر نوالے پر لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. دعائیں دعا مانگو یار، ہر وقت دعائیں مانگو. جو دعائیں بہت مانگے گا اس کی چلے گی، جو نہیں مانگتا ہے اس کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں. الصابرین، یہ اللہ کے دین پر جمنے والے. والصادقین، سچ بولنے والے. والقانتین، تابعداری کرنے والے. والمنفقین، خرچ کرنے والے. والمستغفرین، استغفار کرنے والے. بالاسحار، سحری کے وقت. سحری کے وقت بہترین عمل استغفار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی. سینکڑوں ہزاروں مرتبہ پڑھو. سحری میں اٹھ کر کے تہجد اور نفلیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. الگ تحقیق رمضان شریف میں چونکہ وتر با جماعت ہوتی ہے اس لیے قیام اللیل اور تہجد منع ہے. مولوی عوام سے ڈرتے ہیں، بول نہیں سکتے. فیض الباری جلد 2 صفحہ 420. اگر رمضان المبارک میں قیام اللیل یا تہجد کی گنجائش ہوتی کبھی بھی وتر جماعت سے نہ پڑھاتے. سارا سال 11 مہینے ہم وتر جماعت سے پڑھتے ہیں کیا؟ کوئی پڑھ کے تو دکھائے، نہیں پڑھ سکتے. حرام ناجائز بدعت کا عمل ہوگا. مگر رمضان المبارک میں وتر با جماعت نہ پڑھنا، اگرچہ متہجد کو اجازت قاضی خان نے دی لیکن پسندیدہ نہیں ہے. وتر پڑھو جماعت سے. قیام اللیل و تہجد ہو گیا نا. یہ 20 رکعت کیا چیز تھی؟ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد. اور تفصیلات کے لیے احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر اور احسن النظر فی رد عمی البصر. جس نے اس کے خلاف لکھا ہے اس کے خلاف رسالہ ہے، اس کا نام ہے احسن النظر. اس نے اپنے شوشے کا نام نور البصر رکھا. میں نے اس کو کہہ دیا عمی البصر. احسن النظر فی رد عمی البصر. پیغمبر کی اصح فی الباب حدیث ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. بس یہ حدیث یاد رکھو. آپ جب رات کو اٹھے نا وتر پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کہیں یہ 2 رکعت 4 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف پڑھتا. اللہ شاباش. پھر 2 رکعت پڑھے اور پھر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے لیکن خدایا میں تجھے نہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا. اللہ اکبر. شاباش. اور رکعتین بعد الوتر کی شکل کو تو دیکھو، اس کی شکلیں نظر آتی ہے پوری. جو نہیں جانتے وہ معاف ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ جواز تو ہے صرف بہتر نہیں ہے. میں حیران ہوں ان کی اس بات پر. جب بہتر نہیں ہے تو اجر کہاں ملے گا؟ نفس جواز منہیان ہو پر اجر کہاں ملے گا؟ دیکھیے شرح عمدۃ الرعایا لمولانا عبدالحی اللکھنوی.
مطلب میرا یہ کہ طالب علم سحری کو تو اٹھتے ہیں نا، غریب اٹھنا ہی پڑے گا، سحری کھاتے ہیں، بڑے جوش خروش میں ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یار کسی اور جگہ پڑھتے تو 2-4 رکعت تو پڑھ لیتے، چلو مولانا تو یہاں نہیں ہے، سحری میں تو باہر آتے نہیں، پڑھ لیتے. تو دونوں باتوں کا ایک جواب ہے کہ تمہیں یہ کرتے ہوئے شرم اور حیا ہونا چاہیے. تم مجھ سے استفادہ کرنے آئے ہو، میں تمہارا شیخ و استاد ہوں. میں کہتا ہوں کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھتے ہوئے پوری امت کا مقابلہ کرتے ہیں، حدیث و سنت اور فقہ کا خون کر رہا ہے، استاذ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہا ہے. کرو جو تمہارا جی چاہے. ہمارے یہاں ایک بڑا عالم تھا، وہ کہتے نہیں ہم تو ہی نفلیں پڑھتے ہیں، کسی کی کہنے میں نہیں آتے. میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کسی کا کیا مطلب؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں بھی نہیں آ رہے ہو تو نفلیں کائے کے لیے پڑھ رہا ہو؟ ابو جہل فرعون کی نفلیں ہوتی تھی کیا؟ کیسے کہتے ہو کسی کے کہنے میں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ میری تحقیق ہے، لا حول ولا قوت. میری تحقیق کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ حدیث کافی ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی عبادات میں وتر کو آخری رہنے دو. تم جو وتروں کے بعد نفلیں پڑھتے ہو یہ حدیث کٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے. حدیثوں کو کاٹنے والے کبھی مسلمان نہ رہے نہ مرے. والمستغفرین بالاسحار. یہ جی بڑا اچھا لگتا ہے، سحری کا وقت ہے اور ادھر زبردست کھانا تیار ہو چکا ہے، خوب لاڈلی دعوت آتی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ دل نہیں چاہتا، شیطان چاہتا. تم نے رات کو وتر پڑھے، فل سٹاپ الی الصباح. بس آپ صبح صادق داخل ہونے کے بعد 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور پھر 2 رکعت فرض با جماعت. اس سے پہلے وتر پڑھا ہوا آدمی جو بھی نفل پڑھے گا وہ سنت، حدیث اور فقہ کے خلاف پڑھے گا. اللہ کے ہاں اس پر اجر یا ثواب نہیں، عذاب کا اندیشہ. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ، جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے وہ عذاب سے ڈرے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کی عورتیں ہوگی پاک باز. ورضوان من اللہ، اور خوشنودی ہوگی اللہ کی طرف سے، اعلان ہوگا میں تم سے راضی ہوں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہے بندوں کو. الذین، وہ بندے، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، معاف فرما ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے.